حینا یہی ہے یا کہ اور ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا، یہی ہے یا کہ اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا۔ دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے۔ ترجمہ سنو، اپنے گھروں میں، تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی، اس میں سے اللہم اغفر لی حینا آپ کتاب نکال لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے، جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر، شاہدینا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر، شاہدینا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر، یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر، غائبینا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں آ سکے یا اللہ ان کو معاف کر، ذاکرینا ہمارے مردوں کو معاف کر، انسانا ہماری عورتوں کو معاف کر، صغیرنا ہمارے بچوں کو معاف کر، کبیرنا ہمارے بوڑھوں کو معاف کر۔ تو میت جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ، ایک لفظ بتاؤ۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا بعض اوقات جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں ہے۔ مولوی صاحب وہ بیچارہ مر گیا تھا، تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تو شیعہ ہے، تو وہابی ہے، تو قادری ہے، چشتی ہے، اور تو جو کچھ مرضی تھا، کم از کم اب اس کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ کرتا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک دوست نے غیر مقلد مولوی کی ایک تقریر جو ہے وہ بھیجی، جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ تو جب اس دھوکے کو دیکھا گیا کہ وہ کون سا دھوکا ہے جو میت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اس مولوی نے یہ کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ اس میں ایک لفظ بھی جو میت کے لیے نہیں ہے۔ جب اس نے اس دعا کا ترجمہ کیا تو اس نے کہا کہ جو میتنا لفظ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ وہ اتنا بڑا جاہل بندہ ہے کہ جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ فعل نہیں بلکہ یہ اسم ہے، اور لفظ میتن یہ مضاف ہو رہا ہے نون ضمیر کی طرف، تو مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، اور پھر یہ جتنے لفظ ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ سارے معطوف علیہ بن کر یہ جو شروع میں لام ہے جارا، اس کے تابع ہو کر پھر یہ متعلق ہوں گے پھر فعل کے، تو مجرور ہونا بھی یہ اسم کی علامت ہے۔ تو یہ پہلی غلطی تو اس مولوی کی یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اسم جو لفظ میت ہے
یہ اسم ہے یا فعل ہے جس کو وہ ماضی بنا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ثابت ہے۔ یہ میرے پاس جامع ترمذی شریف ہے، اس میں حدیث نمبر 1024 ہے۔ اس میں حضرت ابو ابراہیم اشعری یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے یہ بیان کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازہ، کہ جب سرکار کسی میت پر نماز پڑھتے تو کیا کہتے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے، اور احمد شاکر جو غیر مقلد ہے اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں یہ لفظ بھی زیادہ ہے، اللہم من احییتہ منا واحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یعنی خود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقدس فعل مبارک ہے کہ آپ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کتاب ہے مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ آگے امام حیثمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو روایت کردہ حدیث ہے اس میں یہ لفظ آتا ہے، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ احمد، حضرت امام احمد نے اس کو روایت کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اس کے رجال جو ہیں یہ صحیح ہے، یعنی یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا آپ فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام حاکم نے مستدرک امام حاکم کے اندر جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 469 ہے، اور حدیث نمبر 1357 اور 1358 دونوں حدیثوں میں یہ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس میں یہ لفظ موجود ہے، امام حاکم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صلی علی جنازہ، کہ جب سرکار کسی میت پر نماز پڑھتے تو کہتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا واحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم دی ہوئی دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں سرکار نے بیان کی ہیں، امت کو سکھلائی ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے کوئی چیز بھی جو ہے وہ نماز جنازہ میں خاص نہیں کی، چاہے وہ دعا کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ صلاۃ کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ درود پاک کے لحاظ سے ہو۔
یہ امام ابو بکر بن شیبہ، ان کی جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں انہوں نے پورا ایک باب بیان کیا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کوئی چیز موقت نہیں، جو تمہارے لیے زہر ہو اس سے تم دعا مانگ لو۔ تو اس میں جو پہلی حدیث حضرت ابو بکر بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قال ما باح لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر فی الصلاۃ علی المیت شیء، کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے بھی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز جنازہ میں کوئی چیز ہمارے لیے خاص نہیں کی کہ تم صرف یہی پڑھو گے تو تمہاری نماز جنازہ ہوگی، اس کے سوا نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اس طرح حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اور پھر عمر بن شعیب کے باپ ان کے دادا سے یہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ 30 صحابہ کو میں نے پایا، وہ ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی ایسی چیز مقرر نہیں کرتا تھا کہ اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، یعنی دعا کے لحاظ سے، ثنا کے لحاظ سے، درود پاک کے لحاظ سے جو بھی آسان ہو وہ پڑھنے سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہم اغفر ہو کہہ لے یا اگر عورت ہے تو اللہم اغفر ہا کہہ لے تو اس کی بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کو ایک فتنے میں مبتلا کرنے کی صورت ہے کہ جو لوگ پہلے دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ اگر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سرکار کا عمل ہے، لیکن اس طرح کے لوگ آ کر انہیں تشویش میں ڈال دیتے ہیں۔